کرم شاہ صاحب نے بھیجا تھا مجھے، پھر میں نے تو کہا ٹھیک ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں، میں سر رپورٹ کرنے لگے ہوں، میں کر دوں سر. وہ میں نے بھی کچھ واٹس ایپ گروپس میں بھی وہ میسج شیئر کیا، پھر وہاں پہ کسی نے مجھے ادھر ہی ٹیگ کر کے کہا کہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں ان کے ایڈمن سے کانٹیکٹ کرنے کی. میں خود بھی کافی مہینوں سے ان کو میسیجز کر رہا تھا لیکن وہ پڑھ نہیں رہے تھے. تو پرسوں مجھے ان کی کال آئی ایک صاحب کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو اس واٹس ایپ گروپ میں میسج کیا تھا. تو میں نعمان رحیم بول رہا ہوں. میں نے کہا آپ نے دعا کس سے کی؟ انہوں نے آپ کا کہا کہ میں نے ڈاکٹر بابا سے دعا کی ہے. وہ پنڈی کا ہوٹا سے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اور ایک کاکی جی ہیں شمائلہ، فیس بک پہ وہ بھی ماشاء اللہ کافی ایکٹیو ہیں. تو ہم نے کوشش کر کے ان کے جو ایڈمن ہیں نا ان کا نمبر لیا. کوئی خادم حسین گھمن صاحب تھے، وہ آپ سے پتہ نہیں کب کبھی ملے اور انہوں نے اپنی طرف سے محبت میں یا یہ گروپ بنا لیا. اس کے بعد وہ خود بھول گئے، اور وہ 60+ ہیں ایجڈ، تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے گروپ میں کیا ہو رہا ہے. تو پھر ان لوگوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور انہیں کہا کہ آپ ہمیں ایڈمن بنا دیں. تو انہوں نے پھر ان کو کچھ ذرا ریلیکٹنٹ تھے، پھر انویسٹیگیشن کر کے ان کو ایڈمن بنا دیا. مجھے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے بھی میسج کیا تھا. میں نے کہا یہ تو انہوں نے تھوڑی رسپانسبلٹی دکھائی ہے کہ گروپ بنایا، اس کے بعد انہیں پتہ ہی نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے. پکچر جو ہے وہ بابا جی کی اور سر کی لگائی ہوئی ہے، نام بھی وہ تھا. تو آپ لوگ یا تو گروپ کو ڈیلیٹ کر دیں یا مجھے ایڈمن بنا دیں. میں سر سے پوچھوں گا، اگر وہ کہیں گے اس کو چلتا رہنے تو آپ لوگ اگر ہینڈل کر رہے ہیں، اگر وہ کہیں گے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے. تو یہ اس کی اپڈیٹ ہے. پھر اس بات کو انہوں نے ان سے شیئر کیا، کاگی جی سے. انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ کو کیا ایشو ہوا گروپ سے. میں نے کہا نہیں مجھے ایشو نہیں ہے، لیکن جو اس میں کانٹینٹ تھا وہ کہتی ہیں وہ اب ہم نے ہینڈل کر لیا، اب ہم اس کو خود ہی چلائیں گے. تو بس یہ آپ کو ایک اپڈیٹ دینی تھی. اچھا وہ نہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس گروپ کو رپورٹ، آپ تو پہلے تو رپورٹ کر رہے تھے. نہیں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں کرم صاحب، شاہ جی تو آپ نے رپورٹ نہیں کیا تھا؟ جی باب میں نے رپورٹ کر دیا تھا گروپ کو، اور جس کو میں کہہ سکتا تھا اس کو بھی کہا ہے. کسی حد تک پھر وہ احمد بھائی نے جو سٹوری بتائی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا کہ وہ بندہ مل گیا جس کا گروپ تھا اور سارا. لیکن پاپا کام ابھی پورا نہیں ہوا. ایک تو جو میں نے آپ کو تصویر بھیجی تھی اس قسم کا جتنا کانٹینٹ ہے وہ تو ریموو ہو گیا، لیکن بڑا فضول سا اور ایک پولیٹیکل پروپیگینڈا ٹائپ قسم کے پوسٹ ابھی بھی وہاں ہیں. 2 دن پہلے کا وہ ایک پوسٹ ہے عجیب سا، وہ کوئی سر پیر نہیں ہے اس کا. تو وہ شمائلہ جی کو کہو نا کہ اس کو وہ جو اس طرح کی پوسٹ ہیں وہ اڑا دیں. ٹھیک ہے اڑا دیں گی، وہ کافی سمجھدار ہے. کافی میرے سے ملی نہیں ہے شمائلہ کبھی شاید، لیکن وہ سمجھدار ہے. جو اس کی پوسٹ ہوتی ہے کافی ڈیپتھ میں اس نے لکھی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے اس کو اڑا دے گی. ٹائم ظاہری بات ہے اس میں لگے گا انہیں، وہ اگر زیادہ کانٹینٹ ہے. اور میرے خیال سے 15,000 بندہ اس گروپ میں، اور بڑے عرصے کا وہ ایسے ہی چل رہا ہے، فری فار آل چل رہا ہے. وہ اسی لیے پھر اس کو نہیں نا ڈیلیٹ کر رہی. وہ چاہ رہی ہیں کہ یہ 15,000 کی 15,000 آڈینس جو ہے ان کو بیچ میں ہی رکھا جائے اور پھر پیور میسج ادھر ڈالا جائے. ٹھیک ہے. اس میں جو لائک مائنڈیڈ ہو جائیں گے وہ رہ جائیں گے، جو نہیں ہوں گے چھوڑنا ہوگا چلے جائیں گے. جب وہ ریسٹرکٹ کر دیں گے اس میں کہ اس میں پوسٹ کون کر سکتا ہے یا ایڈیٹر کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا، تو خود ہی وہ. لیکن میں نے خود 1 by 1 سب کو میسیجز بھی کیے، اور جو مجھے لگا کہ میرے سے بہت بڑے لوگ ہیں یا دعا میں بہت سینئر لوگ ہیں، ان کو جو میری آپ کی کانورسیشن ہے وہ کسی حد تک کاٹ کوٹ کے وہ بھی بھیجی کہ بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بابا سے بات ہوئی بھی ہے. تو آدھی عوام کو وہاں یہ مسئلہ تھا کہ چلیں یہ ہو رہا ہے ہونے تھے، بابا جی کا پیغام تو جا رہا ہے نا. تو میں نے کہا پیغام جا رہا ہے لیکن ساتھ اور بھی بڑا کچھ جا رہا ہے. وہ اس میں ٹوٹل نیوڈ وہ اس میں کسی نے لگائے ہوئے تھے کلپس جو آپ نے مجھے بھیجا تھا. جی وہ فضولیات تھی اس میں. کوئی تو میرا تو خیال تھا کہ آپ لوگ رپورٹ کرو گے تو فیس بک اس کو ویسے ہی روک دے گا یا بلاک کر دے گا. بابا نہیں ایسا نہیں ہوا. زید نے بھی باقاعدہ ایک ای میل تیار کی تھی کہ فیس بک ایک پراپر ای میل کی جائے. وہ جو پرٹیکولر پوسٹ تھا اس کو رپورٹ کیا تو کوئی ایکشن فیس بک نے نہیں لیا کہ فیس بک کو اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اور فیس بک جو ہے وہ خود ذرا سا وہ کووڈ کے دنوں میں ذرا سا کہتے تھے سورہ رحمان سنا ہے، کووڈ تو 30 دن جو ہے پیج ہی بلاک ہو جاتا تھا. جی ایسے ہی ہے. 8 دن. تو اس پہ زید نے ایک مشورہ دیا تھا کہ پراپر ای میل تیار کرتے ہیں. اچھی وہ ای میل بھی ہم نے تیار کر لی تھی کہ اس کے رپورٹ کرنے کے لیے ای میل کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ایسے ہوا کہ وہ احمد بھائی کو اس بندے کا پتہ چل گیا، وہ سارا معاملہ مینج ہو گیا پھر. تو ابھی بھی لیکن وہ کچھ وہاں پہ ایسا مواد ہے جو بڑا عجیب ہے، مطلب اس طرح کا نہیں جو میں نے آپ کو بھیجا تھا، لیکن وہ بڑا فضول بھی ہے. تو وہ شمائلہ جی کو وہ اس کی پوسٹ وہ والی ٹیگ کر کے انہیں بھیج دو. ٹھیک ہے کر لیں گی، وہ میں کیسے کر لیتا کر لیں گے. اس کو صاف کر دیں گے گروپ کو، یا جو بھی اگر وہ ایڈمن بن گئی ہیں نا کہہ رہی جی بن گیا. جی بن گیا بس ٹھیک ہے، وہ بن گئے ہیں تو ٹھیک ہے. کیونکہ مین چیز ہے کہ جو بندہ بھی گروپ رن کرتا ہے اسے جو میسج کا کرکس ہے وہ اگر پتہ ہے، وہ والی جو اپروچ ہے نا کہ چلو بابا جی کا میسج جا رہا ہے جہاں بھی جا رہا ہے
اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا فضول گروپ ہے اس میں جا کے آپ نے بیچ میں ایک پوسٹ لگا دی سورہ رحمان کی یا بابا جی کے میسج کیا کچھ، وہ اور بات ہے. اس کے اوپر نام بھی وہی تھا، تصویر بھی میری اور بابا جی کی لگی ہوئی تھی، تو اس کے بعد نیچے جو بھی گند بلا تھا تو وہ پھر بات اور ہو جاتی ہے. یا وہ بندہ اپنا نام اپنا سارا کچھ کر کے بیٹھا رہے اور ساتھ یہ میسج دے رہا ہے چلو جی اس کا کوئی کیموفلاجڈ وے ہوگا یا جو نعمان بھائی نے کہا کہ بات کی ہے جو بھی ہے وہ مجھے تو نہیں پتا کون ہے، مطلب ان کو یاد ہی نہیں تھا کہ انہوں نے ایسا گروپ بنایا ہوا ہے. اور بیچ میں پہلے 2-3 دفعہ کوشش کی تھی لیکن کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن اس دفعہ اللہ کا شکر ہے ان کو بھی پتا چل گیا کہ ان کی کیا غلطی تھی اور اندر سارا کیا کچھ ہو رہا تھا. ہاں جی کون بات کر رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس پیج کی بات ہو رہی تھی، اس پہ 15,000 فالوور ہے، اس کو میں بھی فالو کر رہی تھی، لیکن اس دن جب وہ رپورٹ ہوا تو میں نے رپورٹ بھی کیا اور اس کو ایگزٹ بھی کیا. لیکن کیونکہ اگر اپنے لوگوں نے اس کو ایڈمن بنا لیا ہے تو اس پہ ایک ڈسکلیمر کا پوسٹ لگا سکتے ہیں اس کے بینر پہ کہ جو ایڈمن ایکچوئل اس کو دیکھ رہی ہے وہ سارے کانٹینٹ کو ریویو کر رہی ہے. نمین وائل اس پہ جو بھی پولیٹیکل کانٹینٹ ہے اس سے وہ ہے، اس سے آپ وہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں اور ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس پہ کافی پولیٹیکل ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں. وہ اس لیے آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں جب 2005 کی وہ ویڈیو ہے جو کلوں والی ہے، جی جی 2005 میں ہی میں سعودیہ چلا گیا اور وہیں پر میں نے یہ فیس بک پیج اپنا بنایا. اچھا 1-2 پیج میں نے بنائے، بلکہ جو پہلا میں نے بنایا ایک تو میرا اپنا آئی ڈی تھا، دوسرا پیج جو میں نے بنایا وہ تھا بابا کاکی اور میں. اب بڑی دیر ہو گئی میں نے وزٹ نہیں کیا، لیکن مجھے بھی اس وقت یہ چیزیں نہیں پتہ تھی کہ کون اس میں شیئر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک اور پیج تھا وہ بھی بنایا ڈاکٹر صاحبہ نے میرے ساتھ مل کے، وہ سورہ رحمان دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے تھا، وہ بھی ابھی ہے. اب 2 سال بعد میں واپس آ گیا تو رس پہ جانا شروع ہوا بابا جی کے. تو جو اس علاقے کے لوگ تھے وہ تو بابا جی کو اون کرتے ہیں نا، تو ینگسٹرز ٹیکنالوجی میں بڑے تیز ہیں. ان میں سے کچھ نے مجھے اپروچ کیا، جی میں للہ سے ہوں، میں ڈوڈی سے ہوں، میں یہاں سے ہوں، میں وہاں سے ہوں. اور اب انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کا پیج ہے. مجھے نہ سمجھ آئی کہ یہ کیوں مجھے اتنا کر رہے ہیں. یہ آپ کا پیج ہے تو اس کا مجھے ایڈمن بنا دیں تو میں اس کے اتنے ہزار یہ کر دوں گا، میرے پاس اتنے ہیں میں اتنے ڈال دوں گا، یہ پیج میرا ہے، اس کو اکٹھا کریں گے تو پتہ نہیں کیا کیا مجھے وہ بتاتے تھے. اچھا مجھے یہ نہیں پتا کہ فیس بک سے بھی کوئی پیسے آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ان کا شاید یہ خیال تھا کہ شاید میں اس لیے کر رہا ہوں کچھ. میں نے ایک تو میرے سے ٹائم ہی نہیں ہوتا ان باکسز دیکھنے کا، دوسرا میں اس وقت بھی پنگے میں نے کافی کیے ہوئے تھے تو ادھر میں ٹائم دے نہیں پاتا تھا. زیادہ سے زیادہ بیسکلی وہ میری ڈائری تھی، میں خود لکھتا تھا. جو بابا کاکی اور میں کے پیجز شروع میں ساری پوسٹ ہیں وہ میری اپنی رائٹنگز ہیں. تو اور بابا جی کا حکم بھی تھا کہ تو پروز بڑا اچھا لکھتا ہے، تو لکھا کر، تو لکھتا کیوں نہیں ہے. تو میں کبھی کبھی لکھ بھی لیتا تھا. وہ چلتی بھی رہی. بیچ میں یہ زروا کاکی آئی، منیبا، پھر ایلومینیم فاسفائڈ کے نام سے پیج تھا، ڈاکٹر صبا. میں ان لوگوں کو بھی کئی بار ایڈمن کر دیتا تھا کہ یار اس کو نا تم جا کے یہ بھی ہوش میں رہیں، کوئی کام بھی کریں، اس کو دیکھ لو. اور یہ انہوں نے جو بھی لکھ دینا وہ بڑا زیادہ بلکہ دیکھا جاتا تھا جب یہ اس ٹنکی میں لکھتے تھے، اس کے ویوز بہت زیادہ ہوتے تھے. لیکن پھر ایک آدھ بار ان میں سے کسی نے ٹنکی میں کوئی اس طرح کی بات لکھ دی کہ میں نے فٹافٹ ان کو ایڈمن سے ریموو کیا. ڈیلیٹ کرنا اور سموتھ پہ آ جانا کہ یار یہ کیا لکھ گئے ہیں، کچھ بھی کر گئے. یا ان کی وہ ٹریننگ ہو جانی، چلو تم نے ڈاکٹر بننا، اپنی ڈاکٹری پہ دھیان دو، تم پوسٹ گریجویشن پہ دھیان دو، تم یہ کرو وہ کرو. لیکن وہ بچے جو تھے نا اس علاقے کے، یہ پتہ نہیں ہوتے بھی تھے یا بنتے تھے بھی ویسے، ان میں سے کچھ، ان میں سے 1-2 کا تو مجھے نام بھی اب پتہ ہے. 1-2 دعا سیشن میں پہنچ گئے اس وقت جو سروسز میں ہوتا تھا. میں نے کوئی اعتراض نہ کرنا، یا انہوں نے ہر عرس پہ پہلے سے کہنا کہ وہ جی ہم نے جانا ہے، میں ادھر کام کرتا ہوں نا، میری سیٹ رکھ لینا. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر کہنا جی ہم 10 لوگ ہیں، آخری دن 20 لے آنا، سیٹیں بک کرا کے پھر آنا نا. ہمیں تو چارجز پڑ جانے نا، یہ جو بھی تھا، پیسے ہم لیتے نہیں تھے کسی سے. یا وہاں پہ لنگر میں پہنچ جانا، لنگر خراب کرنا، بہت کچھ. تو یہ سارے شرارتیں بھی بیچ میں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ پیجز کو جس وقت میں نے کسی کو ایڈمن نہیں بنایا، لیکن مجھے زیادہ یہ نہیں پتا تھا کہ اس پہ کانٹینٹ رائٹنگ الاؤ کرنا ہے نہیں کرنا، بالکل ہی مجھے شروع نہیں پتا تھا. تو اس وقت بھی یہ حرکتیں ہوتی تھیں کہ بہت گندی ویڈیو شیئر ہو جانی. ٹھیک ہے. تو خالد اس کام میں بہت ویجیلنٹ ہے، وہ خود تو سامنے نہیں آتا. اس نے مجھے اچانک کئی بار رات کو جگا دینا، یہ آپ کے پیج پہ یہ کیا ہے، میں نے تو نہیں لگایا، یہ کیا ہے، اس کو ڈیلیٹ کریں. تو اس نے مجھے سکھانا شروع کیا کہ یہ آپ اس کو، یہ لوگ آپ الاؤ نہ کریں، ہر کوئی بندہ آپ کی اس پہ نہیں لکھ سکتا، نہیں کر سکتا، پرائیویسی لگائیں. مجھے کچھ پتا نہیں تھا. اس کے بعد ویسے ہی میں تو میڈیا پہ زیادہ آنا شروع ہو گیا. یہ دوسرے جو تھے ٹی وی پہ اور وہ سارے سندس صدف، یہ لوگ جب سے آئے ان لوگوں نے اس کو خود سے کرنا شروع کیا. سندس نے میرے بہت زیادہ
جو میڈیا میں انٹرویوز تھے وہ اس نے بہت کرائے ہیں, یا سیمینارز ارینج کرنا, ان ساروں نے, یہ سارے کو 2014 سے تو یہ ٹیم ساری جو ہے نا یہ ساتھ جانا شروع ہو گئی عرس کرنے اور سارے, تو اس میں پھر ان پیجز میں میرا بہت کم رہا دھیان, اور اس میں 2-3 لوگ اب مجھے یاد آ رہے ہیں آج انہوں نے گھمن صاحب کا نام لیا یا کچھ اور, تو انہوں نے مجھے کہنا کہ ہم یہ پیج بنا دیا آپ کے نام سے, ہم چاہتے ہیں ایسے ہو, یا ہمیں اپنے پیج کا دے دیں ہم اس کو کرتے ہیں. میں نے کہنا کہ نہیں, وہ خالد نے مجھے وارن کیا ہوا تھا کہ نہیں کرنا. تو وہ اس وقت 2-3 لوگوں کو میں نے ٹریس کیا, مجھے اس وقت وہ دوست اب باہر چلا گیا, وہ ایف آئی اے میں تھا, وہ جب گندا کانٹینٹ بار بار میرے پیج پہ شیئر ہوا نا تو میں نے اس کے حوالے کیا, اس نے مجھے ٹریس کر کے دیا, تو وہ للہ کے لوگ نکل آئے, وہ لڑکے تھے 2-3, ٹھیک ہے, اور وہ ڈیلیبریٹلی کر رہے تھے. وہ تو بہت سخت تھا. بہرحال وہ ڈانٹ ڈپٹ کے یا بالکل ان لوگوں کو میں نے مارک کر لیا, وہ دعا سیشن میں بھی آتے تھے, ٹھیک ہے, 2-3 کے نام مجھے, میرے نام بھی بلکہ ایک کا یاد ہے, آتا بھی ہے. وہ میرے سے ڈانٹ کھانے کے بعد خیر وہ پھر اور لوگوں کے پاس گئے اور بڑے قریبی ہیں ان کے ساتھ, ان کے سوشل میڈیاز کو رن کرتے ہیں, ان کے تھرو کرتے ہیں. مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. میرا کام بابا جی کا میسج جتنا مجھے پتا ہے وہ دینا ہے. باقی اگر کوئی اس میں کوئی پنگا کرتا ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ وہ خود ہی فلٹر آؤٹ ہوتا ہے, خود ہی وہ پکڑا جاتا ہے, خود ہی وہ بھگتتا ہے. میرے سے آ کے کئی بار لوگوں نے معافیاں مانگی, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا میں آپ کے خلاف یہ لکھ رہا تھا, میں وہ لکھ رہا تھا, میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اب الٹا معافی مانگ رہا ہوتا. میں نے 2 سال پہلے آپ کے ساتھ جو پنگے کیے تھے, فلاں نے جو کویشچن آنسرز کیے تھے, فلاں جگہ پہ پوسٹ کے نیچے لکھا تھا, وہ آئی ڈی کا نام یہ تھا, وہ تھا, فلاں تھا. کیونکہ ایک تو فورمز جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کا پیج ہے, اس وقت صرف فیس بک تھا, تو میں فیس بک کے مختلف فورمز میں جاتا تھا, اس میں کسی بھی ڈسکشن میں حصہ بھی لے لیتا تھا, بیچ میں سورہ رحمان کی بات کرتا تھا. ایتھسٹ کے جو پیج ہوتے تھے ان پہ ضرور جاتا تھا, اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی, اور اس میں بڑی طریقے سے بات کرنی پڑتی تھی. اس میں کئی بار 2-3 لوگ ایسے ہونے, وہ عجیب سے نام ان کے ہونے, لیکن انہوں نے بہت بدتمیزی کرنی, یا وہ فرقے بازی پہ آ جانا کہ تم تو شیعہ لگتے ہو, تمہارا بابا جو ہے وہ فلانا لگتا ہے, گندی ڈی گریڈنگ بات کرنی, یا ڈیروکٹری ٹرمز یوز کرنی, یا کویسچنز بلیسفیمس کس قسم کے پوچھنے. وہ ایون ایڈمن جو ہوتا تھا, انہوں نے کئی بار, ادریس آزاد صاحب جو ہیں ادبیات کے محفل چیئرمین بھی رہے ہیں یا سینئر پوسٹ پہ اچھے شاعر ہیں, اسلام آباد میں تھے, وہ پیجز وہ بناتے, پھر انہوں نے بیچاروں نے وہ پیج ہی بلاک کر دینا کہ یہ بدتمیزی کی الاؤ نہیں ہے, آپ کے کوئی اشکالات. اردو بڑی اچھی تھی, یہ فؤاد مجھے وہاں سے ملا تھا, فؤاد بخاری, اب کافی دن ہو گئے, تو وہ فؤاد بھی بڑی سینسیبل گفتگو کرتا تھا. تو انہوں نے کہنا کہ یہ اس طرح کی گفتگو یا یہ کویسچنز نہ کریں, مطلب آپ کو تشکیک کی اجازت ہے, شک کی اجازت نہیں ہے, اور اس طرح بات کرنا اور سارا. اس سے بھی میری کافی گرومنگ, میں نے کچھ کافی سیکھے بھی, مینرز بھی سارے, لیکن اس سے مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہ حرام زدگی ہو کیسے رہی ہوتی ہے. میرے فرشتوں کو نہیں پتا. ایک بار ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا کہ یہ 3 اکاؤنٹ میرے تھے. میں نے کہا یار تم تو ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے اس ٹاپک کے نیچے, یہ 3 بندے تو آپس میں دھواں دھار قسم کی ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے. تو اس نے کہنا کہ وہ میں نے آپ لوگوں کو خراب کرنا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, وہ ایک خاص ریلیجیس سیکٹ سے تھا یا گروہ سے تھا, تو اس نے باقیوں کو گالیاں دے دینی, اور وہ ساروں نے آپس میں لڑ پڑنا, ٹھیک ہے, خود اس نے بیچ میں سے نکل جانا, اور اپنی آئیڈیوز کی. اب وہ معافی مانگنے آیا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے, تو مجھے یہ بڑی اسٹرانگ یہ ہے, یا مجھے ایسے پتا چلا, یا ویسے. میں نے کہا یار میں نے آپ کیا کہنا ہے, معافی کیا ہے, تم سورہ رحمان سنو اور آگے بتاؤ, ٹھیک ہے. اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے اپنے وقت پہ مل بھی جاتی ہے اس کو. وہ بہرحال وہ اچھا کیا آپ لوگوں نے, اس کو کر لیا. وہ کاکی جی سن رہی ہوں گی, جو آپ کی سجیشنز ہیں نا, وہ کاکی سن رہی ہوتی ہے, اور کر لے گی وہ کام, اس کو کلین کر لے گی جیسے بھی ہے.